اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء اکرام ہمارے آخری نبی تاجداری و مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافی مشفع مدان محسر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کے تعلق سے، صلاح کے تعلق سے دو چار باتیں رکھی تھی کہ نماز ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ہر مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے. آج کے اس چھوٹے سے درس میں بھی دو چار اس کی اہمیت بتلائی جائے گی کہ نماز ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے، اور ایک مومن رہنے کے لیے، ایک مسلمان رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے نماز ہمارے زندگی میں کتنا اہم ہے، اس چیز کو بتلایا جائے گا. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ بتلا دیتا ہوں تاکہ جس بات کے تحت لب کشائی کی جائے، جس بات کے تحت آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے، وہ بات آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم، اور جو بھی تم اپنے نفس کے لیے بھیجو گے، یعنی پہلے رکھو گے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو اللہ رب العالمین کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العالمین اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی دنیا کے اندر عمل کرتے ہو، اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے. اس سے پہلے میں نماز کے تعلق سے دو چار اہم باتیں بتلایا تھا. سب سے پہلے چیز بتلائی تھی کہ نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تعلق ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے. اس کے بعد دوسری چیز میں نے بتلائی تھی کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ صرف حرف پڑھ لینا ہے، قرآن کے حرف پڑھ لینا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے تدبر کے ساتھ، اس میں غور و فکر کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ ملے گا، بڑے بڑے اور بڑی بڑی امتوں کا تذکرہ ملے گا. بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ امتوں کا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے اوپر بھی اور ان رسولوں کے اوپر بھی، ان کے امت پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا. جیسے کہ میں نے بتلایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس طریقے سے زکریا علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی نماز کو فرض قرار دیا. اسی طریقے سے میں نے بتلایا تو اس کی ایک اہم بتلائی تھی کہ نماز کو اللہ رب العالمین نے کہاں پر فرض کیا تھا؟ آسمان میں. کہاں پر فرض کیا تھا؟ اور کتنا فرض ہوا تھا؟ 50. لیکن کتنا رہا؟ لیکن ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. تو نماز کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آسمان میں اللہ رب العالمین نے فرض کیا. یہ چیزیں، تین چیزیں میں نے بتلائی تھی. آج کے درس میں بتلاؤں گا کہ نماز ہمارے زندگی کے لیے کتنا اہم ہے اور صحابہ کرام کے لیے کتنا اہم تھا کہ ایک وقت کی نماز اگر ان کو چھوٹ جاتی تو پوری زندگی اس پر افسوس کرتے تھے. ایک وقت کی نماز اگر صحابہ کرام کو چھوٹ جاتی تو کتنا افسوس کرتے تھے؟ وہ پوری زندگی افسوس کرتے تھے. دیکھیے، روزہ ہے تو ہمارے بدلے میں کوئی رکھ سکتا ہے. کسی کے اوپر اگر روزہ رہ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، قضا روزہ ہے، تو دوسرا آدمی رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اوپر حج ہے، حج فرض ہے، اور اگر ہم حج نہیں کیے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو دوسرا آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن نماز دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے. یعنی ہمارے ذمے جو نماز ہے، اگر ہم یہ چاہے کہ میرا بچہ میری طرف سے پڑھ دے تو نہیں ہوگا. اگر کوئی چاہے کہ میرا دوست میری طرف سے پڑھ دے تو نہیں ہوگا. یعنی نماز جب فرض ہوئی
جیسے ہی انسان بالغ ہوا اس کے اوپر نماز فرض ہوئی، تب سے لے کر کے گرگرا آنے تک، موت تک اس کے لیے کیا ہے؟ معفو عنہ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے اس کے اوپر، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ جنگ میں ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اس کا وقت ہو جائے تو نماز اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک دو مثال سے میں بتلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھے، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو سو کر کے پڑھے، اگر کوئی آدمی سو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے بھی پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ایک نماز فرض کیا ہے، صلاۃ الخوف۔ کیا نماز کا نام ہے؟ صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف معلوم ہے کس کو بولتی ہیں؟ خوف کی نماز، ڈر کی نماز۔ یعنی آپ جنگ میں گئے ہیں، یا تو کوئی آدمی جنگ میں گیا، یا صحابہ کرام جنگ میں جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ جنگ میں جاتے تھے، وہاں پر لڑائی چلتی تھی، وہاں پر کیا ہے؟ یعنی بالکل سامنے سامنے دشمن ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ وہاں پر بھی نماز قائم کرو۔ چنانچہ آدھے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، اور آدھے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ جنگ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی نماز کیا ہے؟ چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کام آ جاتا ہے، یا تو تھوڑا سا بھی مشغولیت آ جاتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام میں بیٹھ گئے ہیں تو اس کام کو پورا کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوس کا مقام ہے۔ ایک واقعہ میں بتلا دیتا ہوں کہ نماز کتنا اہم تھا صحابہ کرام کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت انس 120 بچے تھے۔ کتنے تھے؟ سبحان اللہ بولو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قلعہ تستہ، ایک قلعہ کا نام تھا قلعہ تستہ، وہاں تک جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں جنگ چل رہی تھی۔ جنگ کیا ہو رہی تھی؟ چل رہی تھی۔ جنگ کیا ہو رہی تھی؟ چل رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ یہاں تک کہ کیا ہو گیا؟ فجر کی نماز فوت ہو گئی۔ جنگ جاری ہے، فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ ان کو صلاۃ الخوف پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، صلاۃ الخوف پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ چنانچہ فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ فجر کا وقت کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا۔ قلعہ جو ہے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بعد اس کی قضا نماز پڑھے۔ کس کی؟ حضرت انس فرماتے ہیں قلعہ تو فتح ہو گیا، لیکن اس دن جو میری نماز قضا ہو گئی تھی، پوری زندگی اس کے اوپر مجھ کو افسوس رہا۔ پوری زندگی اس کے اوپر کیا رہا؟ مجھ کو افسوس رہا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظہر چھٹا، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو فجر نہیں پڑھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فجر نہیں پڑھے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک نماز زندگی میں، ایک نماز میں چھوٹ جاتی تھی تو پوری زندگی اس کا افسوس کرتے تھے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ اللہ کے حکم میں سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں نماز کے بارے میں اگر وہ اچھا ہے تو باقی معاملات میں اچھا ہوگا۔ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی جب اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو خود بخود وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، حسنات ایک انسان کے گناہ کو خود بخود مٹا دیتی ہے۔ دوا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ دوا، پیٹ درد ہو رہا، دوا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پیٹ کا درد ختم ہوگا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے، اس کے باوجود وہ آدمی کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ غصب کر رہا ہے، ایک دوسرے کا مال کھا رہا ہے، تو وہ آدمی نمازی نہیں ہے، وہ آدمی نمازی نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوگا۔ نماز کی یہ تاثیر ہے، نیکی کی اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے انسان نیکی کرتے جاتا ہے اس کی برائیاں ختم ہوتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے 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 وہ انسان اللہ رب العالمین کا ولی بندہ، برگزیدہ بندہ، خالص بندہ، زاہد بندہ، وارع بندہ، وہ آدمی کیا ہے؟ بن جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر یہ تاثیر اللہ رب العالمین رکھی ہے کہ نماز کوئی آدمی آتا ہے، پڑھنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور خود بخود وہ انسان اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اس کو پھر اچھا انسان بنانے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نیکیاں ہی اس انسان کو اچھا انسان بنا دیتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات، آخری جملہ کیا تھا پتا ہے؟ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بیمار ہوئے. کب ہوئے؟ دیکھیں یہاں پر بھی رجب کے مہینے میں ہم لوگ بہت ساری بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، اور یہودیوں کی چال کی وجہ سے ایسے دن ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے، اس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باغوں میں چلے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں، اور آخری چار شمبا بول کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، پوڑیاں کھاتے ہیں، شیرینی کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ بیمار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب نہیں، سفر کے مہینے میں اللہ کے وسلم کیا ہوئے؟ بیمار ہوئے. اس کے بعد جو ابھی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے والا دن، کون سا دن؟ انتقال سے پہلے والا دن لوگ نماز کے لیے انتظار میں تھے. ابو بکر صدیق آئے، دیکھیں کہ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق مجھ کو لے کر کے چلو، مسجد میں لے کر کے چلو، ممبر رکھو میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور اللہ کے نبی کی زبان سے آخری کلمہ جو نکلا تھا الصلاۃ الصلاۃ تھا. کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت کے لوگوں، نماز کو قائم پکڑنا. اے میری امت کے لوگوں، نماز کو قائم رکھنا. نماز تم کو بلندیوں تک لے کر کے جائے گی. نماز تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گی. نماز تمہارے اسلام کی حفاظت کرے گی. نماز تم کو شیطان سے بچائے گی، برے لوگوں سے بچائے گی، برے چیزوں سے کیا کرے گی؟ تم کو بچائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو بات نکلی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہو گئی؟ بند گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان کھلی نہیں. اللہ کے نبی نے نہ وہاں پر اپنی بیوی کا نام لیا، حضرت عائشہ کا نام لیا نہیں، نہ اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کا نام لیا، نہ اپنے چاہنے والوں کا نام لیا، نہ اپنے دوستوں کا نام لیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نماز، اور خادموں کے ساتھ احسان کرنا، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کام والوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا. یہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ وصیت تھی. تو کتنا اہم ہے ہمارے لیے نماز. اہم ہے کہ نہیں؟ نماز ہم ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نماز ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرض تو نماز ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ بندھن ہے. یہ اٹوٹ بندھن ہے. جب ہم نماز سے دور ہو جائیں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ایسا دور ہو جائیں گے اللہ سے. تو نماز اتنا اہم ہے ہمارے لیے، نماز اتنا اہم ہے ہمارے لیے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ. اپنے بچوں کو حکم دو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا. 10 سال میں تھوڑا مارو بھی، تاکہ جوان ہوتے ہوتے جب اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو اس کا نماز کا عادی بن جائے. آج ہم لوگ کیا ہے؟ بچپن سے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، جوانی پر پڑھ لیں گے، جوانی بھی پار ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، آخری عمر میں پڑھ لیں گے توبہ استغفار کر کے. یعنی اس طریقے سے ہمارے سوچ بنا ہوا ہے، اس طریقے سے ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے فلاں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، مجھ کو بھی، یعنی دیکھ دیکھ کر کے آدمی بے نمازی بن رہے ہیں. تو نماز ہمارے لیے بہت ہی کیا ہے؟ اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور لازم ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو کیا کرنے کے لیے؟ بچانے کے لیے. آنے والا جمعہ اس کی فضیلت بتلائی جائے کہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور کتنا ثواب اللہ رب العالمین رکھا ہے، اور کیا کیا انعام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے نماز پڑھنے کی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. Girls first line? Only is it first line? Only first line girls. Come, come, come.